السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، مختلف چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی نعمتیں دے کر آزمائیں گے، کبھی نعمت کو چھین کر آزمائیں گے، کبھی مال و دولت دے کر آزمائیں گے، کبھی اس مال و دولت پر کوئی حادثہ پیش آ جائے گا اور نقصان ہو جائے گا۔ ہم تمہیں مختلف چیزوں سے آزمائیں گے۔ تو میں اور آپ اس دنیا کے اندر آزمائے جا رہے ہیں۔ مجھے اگر کروڑ پتی اللہ نے بنا دیا، میں آزمایا جا رہا ہوں۔ کسی کو اللہ نے غریب بنا دیا، وہ آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے رکھے ہیں، وہ نعمت کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اس کی اولاد چھین لی، وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آزمائش میں کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مختلف چیزوں کے ذریعے ہم آزمائے جائیں گے، ہم پر مصیبتیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، ہماری اور بچوں کا انتقال بھی ہوگا، بیماری بھی آئے گی، مال و دولت میں بھی نقصان ہوگا، کاروبار میں بھی نقصان ہوگا، حالات آئیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے گا اللہ فرماتا ہے اس کو خوشخبری سنا دو، وہ کامیاب ہو گیا اس آزمائش میں۔ یہ ساری چیزیں میں آج آپ لوگوں کے سامنے اس لیے ڈیفائن کر رہا ہوں۔ آج صبح میرے خالہ زاد بھائی ہیں جو میرے دوست بھی ہیں، جن کا نام انس ہے، ان کی 6 مہینے کی پھول جیسی بیٹی تھی جس کا نام تھا ماریا۔ آج صبح اس کا اچانک انتقال ہو گیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، والدین کو صبر عطا فرمائے، اور یہ جو ان کی پھول جیسی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبھی لوگ دعا کریں۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، کسی کی پیدائش بچے کے ہوئی، کسی کے یہاں تو پیدائش کے بعد بچہ انتقال ہو گیا، بچے کا 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا، 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا، ہے نا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش ہی نہیں ہوتی، حمل گر جاتا ہے، پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے، بچہ کی پیدائش نہیں ہوتی، پیٹ کے اندر ہی بچہ مر جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر میں بھی آزمایا جا رہا ہوں، آپ بھی آزمائے جا رہے ہیں۔ کسی کو اللہ صحت دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد چھین کر آزماتا ہے۔ تو ہماری ایسی بہت ساری بہنیں ہوں گی جن کے بچے ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، بیٹا ہوا انتقال کر گیا، یا بہت ساری بہنیں ایسی ہوں گی جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے کی خواہش لیے ہوئے بیٹھے ہیں وہ، لیکن بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، یا پیدائش سے پہلے ہی پیٹ کے اندر بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے موقع پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ اس مصیبت میں، اس حادثے میں، اس پریشانی میں ہمارے آنسو آ جائیں، غم ہے، لیکن اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ اور جس کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، پیدائش کے بعد ہو، بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، یا پیٹ کے اندر ہی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے، حمل ساقط ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں آخرت کی سنائی ہیں، اگر وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ کیا خوشخبریاں ہیں؟ آج وہ خوشخبریاں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، تاکہ آپ کے اندر ہمت آئے، تاکہ آپ کے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے، صبر کی کوالٹی پیدا ہو جائے، اور آپ اور ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح نکال لی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح نکال لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نکال لی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم نے اس والدین کے دل کے ٹکڑے، یعنی ان کا جو دل کا ٹکڑا تھا والدین کا، ان کا بچہ تھا، اس کو لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں لے لیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ پھر میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد بیان کی، آپ کی تعریف بیان کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بدلے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اور اس کا نام بیت الحمد، تعریف کا گھر رکھو۔
یہ ہے فضیلت۔ تو اگر ہمارے بچے کا انتقال ہو جائے، یا پیدائش سے پہلے ہی پیٹ کے اندر ہمارا بچہ ختم ہو گیا، یا ہمارے اوپر کوئی حادثہ پیش آ گیا جس میں ہمارے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایسے حادثوں پر، ایسی مصیبتوں پر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے صبر کیا، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی، یہ ہماری پوری باڈی اللہ کی بنائی ہوئی، سب کچھ اللہ کا ہے، تو جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ جب چاہے ہمیں اپنے پاس بلا بھی سکتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ فضیلت ہے ان مشکلوں پر صبر کرنے کی، یہ اس ایگزام میں پاس ہونے کا انعام ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بچہ اپنے والدہ کے پیٹ میں، یعنی روح پھونکے جانے سے پہلے ہی پیٹ کے اندر ہی ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا، حمل ساقط ہو گیا، اور اس کی والدہ صبر کرتی ہے، اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہتی ہے، اور اب اس صبر کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس بچے پر ثواب کی امید بھی رکھتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، میں صبر کرتی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتی ہوں، اللہ مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا، وہ ثواب کی امید بھی رکھے، تو وہ بچہ بھی اپنے والدہ کو نال، یعنی ناف سے ملا ہوا وہ حصہ جس کو ہم نال کہتے ہیں نا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچہ اپنی والدہ کو نال سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی والدہ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مشکل وقت میں صبر سے، ہمت سے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور صبر کرنا چاہیے، ہے نا۔ ایک دوسری حدیث میں ابو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میرے 2 لخت جگر فوت ہو چکے ہیں۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کیا آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان سنائیں گے جو ہمارے لیے اطمینان اور تسلی کا ذریعہ ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، ان کے چھوٹے بچے بلا روک ٹوک جنت میں گھومیں گے، یعنی ہمارے بچے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، یہ بغیر کسی روک ٹوک کے جنت میں گھومیں گے۔ ہر بچہ اپنے والد یا والدین سے ملے گا اور اس کا کپڑا یا ہاتھ اس طرح تھام لے گا جیسے میں تمہارے اس کپڑے کو پکڑ رہا ہوں، اور اس تک نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس کے والدہ کو اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جیسے ہم کسی کپڑے کو پکڑ لیتے ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بچہ اپنے والدین کے کپڑوں کو پکڑ لے گا اور پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ زندگی ایک سفر ہے، کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں جا رہا ہے، اور آخرت میں جب ہم سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہمارے جو بچے چھوٹے چھوٹے بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے ہماری ملاقات بھی ہوگی، اور وہ ہمارے کپڑوں کو پکڑ کر اللہ کے حکم سے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ان حالات میں ہمیں صبر کرنے کا اپنے اندر مادہ پیدا کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے دعا کریں، اور جن کے ساتھ ایسے واقعات، حادثات پیش آ چکے ہیں، سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے اور شکر کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔